السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے پیارے اسلامی بھائی۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایگزام کے اندر اچھے نمبر حاصل کریں اور جو ہمارا پیپر ہو وہ سالو ہو جائے آسانی کے ساتھ۔ تو اسی کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے سننے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے وظیفہ سنتے ہیں کہ کس طرح سے یہ وظیفہ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس میں کوشچن پیپر آئے تو آپ کو کوشچن پیپر کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ کوشچن پیپر کو فولڈ کر کے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا ہی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک پڑھیں۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو بند کر لیجئے، یعنی سیدھے ہاتھ کی جو مٹھی ہو اس کو بند کر لیجئے۔ اب اس میں آپ کو پڑھنا ہے قاف، تو جب قاف پڑھیں گے تو اس کو کھول لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے ہا، تو اب اس کو کھول لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے یا، تو اس کو کھول لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے عین، تو اب یہ کھول لینا ہے۔ اس کے بعد میں پڑھنا ہے آپ کو صاد، تو اب پورے ہاتھ یہ آپ کا کھل جائے گا۔ اس پورے ہاتھ کھلنے کے بعد میں اب آپ اپنے پیپر کو لیں اور لینے کے بعد میں اب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کا پیپر بہت ہی جلدی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ویڈیو اگر ہو سکے تو آپ اس کو شیئر بھی کریں کہ آپ کی ایک بار شیئر کرنا شاید کسی کی زندگی بنا سکتا ہے۔ دوسری عرض یہ تھی کہ آج ہم دنیاوی پیپروں کے مارے پریشان ہوتے ہیں اور جو ہے محنتیں کرتے ہوتے ہیں، مگر پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیاوی پیپر میں اگر بندہ کوئی فیل ہو جائے تو اس کو خالی 1 سال کا پیچھا ہوتا ہے، 1 سال کی خالی اس کی پڑھائی خراب ہوتی ہے اور 1 سال کا وقت اس کا خراب ہوتا ہے۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، بروز قیامت بھی سوالات ہوں گے اور قبر کے اندر بھی سوالات ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ اس میں ناکام ہو گیا تو اس کی زندگی ہی خراب، اس کے مرنے کے بعد میں اس کے بندے کے لیے کے لیے تباہی ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جتنی ہم تیاریاں اپنے اسکول کالج کے پیپروں کے لیے دیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ تیاریاں آخرت کی پیپروں کی بھی کریں۔ دیکھیں، آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ جب بچہ کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی پیدائش ہونے کے بعد میں جب اس کی 5 سال یا 6 سال کی عمر ہوتی ہے، اس کے والد اس کا نام اسکول میں لکھا دیتے ہیں۔ اب یہ بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، بی کام بھی فائنل کرنے کے بعد میں بھی لگ بھگ اس کی 23 سے 24 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ 23-24 سال کی عمر تک یہ پڑھائی کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس پڑھائی کے دوران اپنی تمام خواہشات کو بھی یہ ختم کرتا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر محلے میں کسی کی شادی ہوئی، رشتہ داری میں کسی کی شادی ہوئی، تو اس کو چھوڑ کر اپنے ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے۔ اگر اس کے محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی پڑھائی کو کرتا ہے اور انتقال کو نہیں لاتا۔ اسی طرح سے وہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ بہت کچھ کرتا ہے، اور محنت اور لگن کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محنت کے ساتھ میں وہ اس میں تیاریاں کرتا ہوتا ہے۔ مگر پیارے اسلام بھائیوں، جب بھی غور کیا ہم نے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کتنی کرتے ہیں، اور جب وہ بندہ وہ پڑھنے کے بعد میں جب اس کے نوکری لگ جاتی ہے، جاب لگ جاتی ہے، تو وہ جاب بھی لگ بھگ 55 یا 60 سال کی عمر میں جا کر وہ ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے۔
تو معلوم یہ چلا کہ بندہ اپنی 60 سال کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے 25 سال سے کی زندگی کو اپنی ایک داؤں پہ لگاتا ہے، یعنی بچپن سے لے کر 23 سال یا 24 سال کی عمر ہو جانے پر بھی وہ اپنی خواہشات کو تباہ کر کر اور اپنے 15 سال یا 16 سال کی عمر کو ٹھیک کرتا ہے۔ مگر کبھی غور کیا کہ جو زندگی دائمی ہے، جس میں بندے کو مرنے کے بعد میں جو بروز قیامت جب اٹھایا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں اور جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو پھر اس کے بعد میں بندے کو کبھی موت نہیں آنی۔ وہ دائمی زندگی کے لیے ہم نے کتنے لمحات اپنے رب تبارک و تعالی کی عبادت کی ہے، ہم نے کتنے لمحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، ہم نے کتنے بار اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے بھی عرض ہے کہ ہم بھی توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی، ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کریں کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو اگر یہ وظیفہ معلوم چلا تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔